الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و مشارکین، اصحاب الحدیث کے منعقد کردہ اس پروگرام میں پھر ایک مرتبہ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین، آج کی ہماری ملاقات اور آج کی یہ نشست تیسری نشست ہے جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے قائم کی گئی ہے. ناظرین، آج کی اس نشست میں بھی قیامت کی کچھ بنیادی اور اہم علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب دھوکہ ہر جگہ عام ہو جائے گا. قدم قدم پر لوگ لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیأتی علی الناس زمان سنوات خداعات، کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جس میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار تسلیم کیا جائے گا. اور اس میں روئے بزا خوب بولے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ روئے بزا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام شخص، کمینہ شخص لوگوں کے معاملات میں اختیار رکھے گا. ناظرین، اس حدیث کے ایک ایک جملے پر اگر آپ غور کریں تو مجھے اور آپ کو یہ حدیث پیشن گوئی نظر نہیں آتی، بلکہ پوری طرح صادق اور سچی تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی. ہر طرف دھوکہ ہے، دکان سے لے کر، خریدار سے لے کر، زمینی کاروبار سے لے کر، آن لائن شاپنگ سے لے کر، ہر معاملات میں انسان قدم قدم پر دھوکہ کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی دی تھی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اس میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا تسلیم کیا جائے گا. اور آج یہی ہے کہ جو انسان سچائی میں، صداقت میں، امانت داری میں بے مثال ہو، ایسے انسان کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا. اور جو انسان جھوٹا ہو، خائن ہو اور اس کی زبان پر ہمیشہ کذب گوئی رہتی ہو، ایسے انسان کو سچا تسلیم کر لیا جاتا ہے اور ایسے انسان کو امانت دار تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہر جگہ دھوکہ عام ہو جائے گا. اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی مالک کو جنے گی. کیا مطلب کہ لونڈی مالک کو جنے گی؟ اس کے دو تین مطالب ہیں. سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ جنگیں ہوں گی اور جنگوں میں غلام اور لونڈیوں کا رواج ہوگا. اور اس خرید و فروخت میں ایسا بھی ہوگا کہ بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا، لونڈی کے طور پر اپنی ماں کو خریدے گا، لیکن نہ لڑکے کو معلوم ہوگا کہ میری ماں ہے اور نہ ہی تو ماں کو معلوم ہوگا میرا بیٹا ہے. ایک تو مطلب یہ ہوا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی ہو جائیں گی، قدم قدم پر ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والی، ان کی بے ادبی کرنے والی، ان کی بے حرمتی کرنے والی اور ان کی نافرمان ہو جائے گی. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا. اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ بات ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ لونڈی مالک کو جنے گی. آج ہوتا کیا ہے؟ آج مالک کوئی عورت خریدتا ہے نوکرانی کے طور پر اور اپنا نطفہ اس کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مالک کا بیٹا ہوتا ہے، اور گویا کہ یہ جو نوکرانی ہوئی اس کی ماں ہوئی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لونڈی مالک کو جنے گی، اس کی یہ تصویریں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ لوگ قرآن مجید کے ذریعے بھیک مانگیں گے۔ لوگ قرآن مجید کی پڑھ پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگیں گے، سوال کریں گے، ان کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے۔ اب دیکھیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا گزر ایک قاری کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فوراً اس کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کو چاہیے کہ تلاوت کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے، وہ اللہ رب العالمین ہی سے بھیک مانگے۔ فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے ذریعے وہ لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ اور ناظرین، اس کی مثالیں صحابہ کرام ہی کے زمانے سے نمودار ہوئی، جیسے کہ اس حدیث میں ہوا، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا جو راستوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی مختلف آیتیں پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ بات یاد رکھیں ناظرین کہ اگر آپ کسی پر دم کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تعلیم آپ دیتے ہیں تو اس کے توسط سے جو اجرت آتی ہے اس کے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی پر اگر دم کیا جائے یا پھر کسی کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے اس سے آپ اجرت لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو قیامت کی یہ بھی نشانی ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہوئی پوری طرح دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب لوگ بلند بلند عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ عمارتوں کو بنانے میں، بلڈنگوں کو بنانے میں، بنگلوں اور محلوں کو بنانے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمایا حتی یتطاول الناس فی البنیان، کہ لوگ عمارتوں کو بنانے میں فخر کریں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحت کریں گے۔ اور ناظرین، آج ہم اپنی آنکھوں سے جدھر نگاہ دوڑائیں ادھر سٹیوں میں دیکھ لیجئے، شہروں میں دیکھ لیجئے، فلک بوس عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی اور دنیا کی مشہور عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ دبئی میں برج خلیفہ بنایا گیا ہے، ٹورنٹو میں سی این ٹاور بنایا گیا ہے۔ اس طرح دنیا کی مختلف شہروں، مختلف ممالک میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ ہاں، اگر یہ عمارتیں کسی ضرورت کے تحت بنائی گئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تکبر، فخر و غرور، مباحات، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کا جذبہ اگر اس بنیاد سے بنایا جائے تو یہ مذموم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بلند عمارتیں بنائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے اور بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے جو کہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے، بازار سمٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، کہ بازار قریب ہو جائے گا، بازار سمٹ جائے گا۔ بازار قریب ہونے کے مختلف معنی ہیں اور پورے معنی ہمارے اس زمانے میں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ بازار بہت زیادہ بن جائیں گے کہ لوگ اس بازار سے نکلے تو اس بازار میں داخل ہو گئے، اس بازار سے نکلے تو اس کے بازو والے بازار میں داخل ہو جائیں گے۔ بازار
بازاروں کا بازار بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اس کا اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں بازار بننے لگ جائیں گے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں سے لوگ بآسانی اپنی چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس کا اور ایک مطلب یہ بھی ہے ناظرین کہ آج جو مواصلاتی نظام ہے، ہمارے پاس جو موبائل فون ہے، موبائل فون نے بھی بازار کو سمٹ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز ہم کو خریدنی ہو، بس موبائل کا ایک بٹن آپ دبا دیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی بھی چیز آپ بآسانی خرید سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار سمٹ جائے گا، بازار قریب ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی بھی صادق ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ غریب لوگ امیر ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبُهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے بدن رہنے والے غریب لوگ، ننگے پیر رہنے والے غریب لوگ، گونگے اور بہرے رہنے والے غریب لوگ، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ملوک الارض، زمین کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشن گوئی دی ہے کہ غریب سے غریب لوگ مالدار سے مالدار بن جائیں گے، بلکہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب جزیرے عرب پر پہلے لوگ صحراؤں میں بستے تھے، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، صحراؤں میں زندگی گزارا کرتے تھے، دودھ پر زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن جب پیٹرول کی دریافتگی ہو گئی تو سبحان اللہ، صحرا نشین بلند بلند عمارتوں میں بسنے لگے، اونٹوں پر سواری کرنے والے بڑی عالیشان گاڑیوں میں سفر کرنے لگے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہمیں پوری طرح صادق آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ غریب لوگ امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب قتل و غارت گری کا بازار بڑا گرم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مقتول ہو رہا ہے یا اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور حرج بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس زمانے میں جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پوری طرح مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب کہیں جہاں کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بلاسٹ کرنے کو والے کو پتہ نہیں ہوتا کیوں بلاسٹ کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیوں قتل کیے جا رہے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، شوٹنگ ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات قتل و غارت گری کے قیامت کے قریب بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، گزرنے کی جگہ بنا لیا جائے گا۔ مساجد سے لوگ گزریں گے لیکن 2 رکعت اس میں نماز ادا نہیں کریں گے، اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اس میں بیٹھ کر چند گھڑیاں نہیں گزاریں گے، بلکہ مساجد میں گزرنے کی راہیں لوگ بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں سے گزرنے کے راستے بنا لیں گے۔ اور سبحان اللہ، آج دیکھیں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد کو راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مساجد کے ایک راستے سے داخل ہوں گے تو دوسرے راستے سے باہر نکلیں گے، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں کے گھر مساجد کے اطراف گھیرے ہوئے ہوں گے، وہ مسجد کے سامنے سے تو گزریں گے لیکن اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو آپ نے عطا فرمائی کہ قیامت کے قریب مساجد میں راستے بنا لیے جائیں گے، یہ آج پیشن گوئی مکمل طور پر صادق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک اموات واقع ہوں گے۔ اچھا بھلا انسان ٹھہرے ٹھہرے آخرت کی طرف چل بسے گا۔ انسان رات میں سویا ہی تھا، صحت مند تھا، تندرستی کی حالت میں تھا، لیکن اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس طرح قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات کی کثرت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یظہر موت الفجأہ، کہ قیامت کے قریب اچانک ہونے والی موتوں کی کثرت ہوگی۔ اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت جب قریب ہے تو لوگ کس طرح اچانک وفات پا رہے ہیں۔ لوگ اچھے خاصے ٹھہرے ہوئے تھے، شخص تھا اچھا خاصا ٹھہرا ہوا تھا، لیکن ہارٹ اٹیک آ گیا، دنیا سے چل بسا۔ سفر کر رہا تھا، اچانک سامنے سے گاڑی آئی، اڑا دی اور چل بسی۔ اس طرح سے لوگ اچانک حادثاتی طور پر دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل بسیں گے۔ یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کس گھڑی اللہ رب العالمین کا فرشتہ آ جائے اور ہم اس فرشتے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت کی طرف کوچ کر جائے۔ لہٰذا ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم ہوتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، اور عورتیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا ویقل الرجال ویکثر النساء، کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم سے کم ہوتے جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ابھی تو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے قریب جب جنگیں زیادہ ہوں گی، جن جنگوں میں مرد بہت زیادہ قتل ہو جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، تو اس وقت عورتوں کا حاکم 50 عورتوں کا حاکم صرف ایک مرد ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں جو پیشن گوئی بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کی پیدائش کثرت سے ہوگی، عورتوں کی پیدائش کثرت سے ہوگی، جس کی وجہ سے مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ قتل کریں گے۔ اسی طرح سے گمراہ حکمران اور گمراہ علماء کا ظہور ہوگا، گمراہ کرنے والے حاکم لوگ ہوں گے، گمراہی کی طرف دھکیلنے والے علماء ہوں گے، اور تلوار کے ذریعے ایک دوسرے کو قتل کرنے والوں کا بازار گرم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اخاف علی امتی الائمة المضلین وَإِذَا وُضِعَ الصَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے جس بات کا زیادہ خوف ہے وہ گمراہ حکمرانوں کا ہے۔ گمراہ حکمرانوں سے مراد وہ حکمراں ہیں جو اپنی پبلک کو اور اپنے عوام کو سیدھے راستے سے بہکا دیتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور انہیں گمراہی میں ڈھکیل دیتے ہیں، قدم قدم پر انہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اور ایسے عقیدے اپنی حکومت میں رائج کرتے ہیں
جن عقیدوں کی تعلیم نہ اللہ کے رسول نے دی، جن عقیدوں کی تعلیم نہ رب کے قرآن نے دی ہے۔ اسی طرح سے جو تلوار اٹھا لی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے واقعات بڑھ جائیں گے، اور یہ واقعات ہم آئے دن پڑھتے سنتے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ قیامت کے قریب زلزلے بکثرت آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت واقع ہوگی۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی بڑا زبردست زلزلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آئیے ماضی کے کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہیں گے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی قریب میں امریکہ میں ایک سال میں 17 زلزلے نمودار ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سال میں 17 زلزلے امریکہ میں نمودار ہوئے۔ چین اور جاپان کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ہر سال وہاں پر زلزلوں کے واقعات اور خبریں ہماری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ اس طرح ہندوستان اور پاکستان میں بھی مختلف مقامات پر لوگوں کے دھسنے، عمارتوں کے اچانک گر جانے، زمین کے شق اور پھٹ جانے کے واقعات یہ سال ہا سال ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی، تو یہ نشانی بھی ہمیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار عروج پر ہوگا، ہر جگہ تجارت اور کاروبار پھیلتا ہوا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجرا بني فلان يلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اسی طرح سے تجارت ہر جگہ پھیل جائے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بڑے کنبے، بڑے خاندان میں پڑھے لکھے انسان کو تلاش کیا جائے گا، تو سوائے ایک کے کوئی اس خاندان میں پڑھا لکھا نظر نہیں آئے گا، پایا نہیں جائے گا۔ اور آج دیکھیں سائنسی ترقی اور جدید مشنری اور کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد کی وجہ سے تجارت سبحان اللہ کتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بڑھ چڑھ کر کاروبار میں تو حصہ لے رہے ہیں لیکن تعلیم کے میدان کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ لوگ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تجارت بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہمیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بارش تو ہوگی لیکن اناج نہیں اگے گا۔ آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی لیکن اس کے بارش نازل ہونے کے نتیجے میں غلے سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس السنۃ بألا تمطروا، قحط کا زمانہ وہ زمانہ نہیں کہ تم پر بارش نازل نہ ہو، ولکن السنہ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، لیکن قحط کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس پر تم پر بارش تو نازل ہوگی لیکن زمین غلہ نہیں اگائے گی، زمین سے اناج مفقود ہوگا۔ اس طرح قیامت کی نشانی یہ ظاہر ہوگی، تاحال یہ نشانی ظاہر تو نہیں ہوئی، آئندہ چل کر قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین،
قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کے روش پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ دور نہیں کہ جس میں تم یہود و نصارہ کی اتباع، ان کی نقالی اور ان کی فرما برداری بالشت بالبالش کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہو جائیں، گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں، تو تم بھی ان کی پیروی میں اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہود و نصارہ ہی کی بات تو چل رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی نقالی ہوگی، آج دیکھیں ہمارے تہوار، ہیپی برتھ ڈے منانے کا معاملہ ہو، یا پھر نیو ایئر منانے کا معاملہ ہو، یا پھر اپریل فول منانے کا معاملہ ہو، یا پھر ویلنٹائن ڈے منانے کا معاملہ ہو، اس میں مسلمان یہود و نصارہ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ لباس و پوشاک میں، کھانے پینے میں، گفتگو کے انداز میں، لائف اسٹائل میں، صبح کو بیدار ہونے، شام کو آرام کرنے، جی پورے معاملات مسلمانوں کی یوں سمجھیے کہ یہود و نصارہ کی روش پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم یہود و نصارہ کی نقالی نہ کرو، پیروی نہ کرو، لیکن یہ امت یہود و نصارہ کی اتنی ہی زیادہ نقالی کر رہی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ ہم کو ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اخلاقی قدریں پامال ہوگی، لوگ بد اخلاق ہوتے جائیں گے، کیریکٹر لیس ہوتے جائیں گے۔ جو انسان، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ بد کردار ہوگا، بد اخلاق ہوگا، انسان اسی کو اتنا ہی زیادہ بڑا مقام عطا فرمائے گا، دنیا اس انسان کو اتنی ہی زیادہ اسٹیج فراہم کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ سب سے بدبخت انسان کو نیک بخت سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں فلمی دنیا میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، جو انسان جتنا زیادہ کیریکٹر لیس ہے، جو انسان جتنا زیادہ اخلاق میں بہکا ہوا، بگڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ نیک بخت سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لینے میں فخر و غرور محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں شرف محسوس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سفر کرنے میں اپنے آپ کو باعث سے صد افتخار سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اور ذلیل ترین شخص ہی انسان کو خوش بخت انسان سمجھا جا رہا ہوگا، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ ضروری ہے حضرات کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جس کے اخلاق بے داغ ہو، جس کی جوانی پاکیزہ ہو، جس کا کردار صاف و شفاف ہو، ایسے انسان کی صحبت اختیار کرے، اور ایسے انسان کو ہم اپنے لیے دوستی کے لیے انتخاب کریں۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ درندے اور بے جان مخلوق بولنے لگیں گے، انہیں زبان عطا کی جائے گی، وہ گفتگو کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی میں سے نشانی ہے، ہم کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ درندے اور بے جان مخلوق قیامت کے قریب گفتگو کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے بولنے نہ لگ جائیں، جب تک کہ انسان کی چھڑی جو ہوتی ہے،
انسان کی چھڑی کا چھلکا بولنے نہ لگ جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس بات پر ہم کو جیسا کہ میں نے کہا بلا تعویل اور بغیر کسی کے ڈاؤٹ کے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہوگا، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہوگی، وہاں پر نہریں جاری ہو جائیں گے، وہاں پر چشمے ابلنا شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، عرب کی سرزمین ہریالیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب نہ ہو جائے اور وہاں پر نہریں جاری نہ ہونے لگ جائیں۔ آپ دیکھیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عرب کی سرزمین شاداب ہونے سے مراد جزیر عرب ہے، چراگاہوں سے مراد سرسبز کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں جو بارش کی کثرت کی وجہ سے وہاں پر جمع ہو جائیں گی۔ کچھ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں ظاہر ہو گئی، لیکن پوری نشانی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے قیامت کے قریب ظاہر ہوگی کہ جہاں پورا جزیر عرب چمنستان بن جائے گا، ریغزار بن جائے گا، سرسبزہ وہاں پر اگ جائے گا، ہر طرف شادابی و آبادی نظر آئے گی اور نہریں جاری ہونے لگ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہاں کا موسم تبدیل ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عرب کا موسم نہایت گرم ہے، لیکن قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ عرب کا موسم معتدل ہو جائے گا، میانہ روی والا ہو جائے گا، جہاں پر جو بنجر زمین تھی اس زمین پر سبزہ اگنے لگ جائے گا، جو زمین ناکارہ تھی، ویران تھی، وہ آباد ہونے لگ جائیں گی۔ اس طرح قیامت کے قریب یہ واقعات رونما ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایمان حرمین میں محصور ہو جائے گا۔ ایمان حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں آ کر سمٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام غربت کی حالت میں ہے، یعنی اجنبی بن کر شروع ہوا تھا، پھر یہ اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، اور ایمان مکہ اور مدینہ میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ کر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا تھا، پھر وہ زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی ہوگا، طوبى للغرباء، ایسے اجنبی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے اسلام جیسے اجنبی حالت میں شروع ہو گیا تھا کہ جس کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اکا دکا لوگ ماننے والے تھے، قیامت کے قریب بھی ایسا ہی ہوگا، ہر طرف شرک و بدعت کا رواج ہوگا، ہر طرف ظالم لوگوں کی حکمرانی ہوگی، گمراہیاں عام ہو جائیں گی، اسلام اور اہل اسلام اجنبی بن جائیں گے، اسلام اور اہل اسلام لوگوں کے سامنے نئے نئے بن جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطوبى للغرباء، کہ اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو اس میں غریب سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، کہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں میں اعتقادی بگاڑ ظاہر ہوگا، اخلاقی بگاڑ ظاہر ہو جائیں گے، اعمال کے اعتبار سے بگاڑ ظاہر ہوگا، تو یہ لوگ ان کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غربا ہیں، جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے بار الہ قیامت کے قریب ہونے والے جو عظیم فتنے ہیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔